السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، متحدہ عرب امارات سے 40 دن کی جماعت روس گئی۔ جب وہاں مسجد میں پہنچی تو دیکھا کہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ تالا کھلوایا تو دیکھا کہ ساری مسجد گرد سے اٹی ہوئی ہے۔ مسجد کو صاف کیا، پھر جب اذان دی تو ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میں نے 70 سال کے بعد اذان کی آواز سنی۔ جماعت والوں نے گھر گھر، دکان دکان جا کر لوگوں کو اعمال صالحہ کی دعوت دی۔ پھر چند ہفتوں کی محنت کے بعد پورے علاقے میں دین کی فضا بن گئی اور محلے والوں نے جماعت کی دعوت کی اور 500 گز لمبا قالین بچھایا۔ اس دعوت میں جماعت والوں نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ ہم تو صرف 40 دن کے لیے آئے ہیں اور فلاں تاریخ کو واپسی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگوں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ مرد کہنے لگے، تم کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں یہاں پر گھر یا دکان چاہیے وہ ہم تمہیں دیں گے۔ اور عورتیں کہنے لگی کہ اگر تمہیں بیویاں چاہیے تو ہم اپنی لڑکیوں کے نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے، لیکن تم ہمیں چھوڑ کر مت جانا، ہمیں دین سکھاؤ۔ لیکن جماعت والوں نے ان کو اپنی مجبوریاں بتائی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہی دوسری جماعت بھیجیں گے۔ اس پر انہوں نے جماعت والوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ امریکہ میں 52 صوبے ہیں۔ امریکہ والے مسلمان رائے بن گئے اور تقاضا یہ رکھا کہ ہمیں کم از کم ہر صوبے کے لیے ایک جماعت دے دی جائے جو وہاں در در پر پھر کر دین کی محنت کرے۔ امریکہ میں ایک جماعت گئی جس کے 2 ساتھی ایک جگہ دعوت دینے گئے تو وہاں پر ایک شخص نے تبلیغی ساتھی کا گریبان پکڑ لیا اور پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میرے باپ کی قبر میں پٹائی ہو رہی ہوگی۔ جب اس شخص کا دل ٹھنڈا ہو گیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میں کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوا ہوں اور میرے ماں باپ کا اسی حال ہی میں انتقال ہو گیا، یعنی وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اگر تم لوگ پہلے آ جاتے تو میرے ماں باپ بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہاں پر تم لوگ سے مراد وہ دوسرے تبلیغی احباب ہیں جو اس نوجوان کے پاس کچھ عرصہ پہلے دعوت دینے آئے تھے، اور نوجوان کی یہ کیفیت اس وجہ سے تھی کہ تم لوگوں کو اللہ نے اتنے بڑے کلمے کی دولت سے، یعنی مسلمانوں کو اتنے بڑے کلمے کی دولت سے نوازا ہے، لیکن تم اسے ہم تک پہنچانے میں، یعنی مسلمان ہم تک پہنچانے میں سستی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا تو ایک فرانسیسی اچانک ممبر پر آیا اور کہنے لگا، اے لوگو، ہم نے تم تک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پہنچائی، مگر اتنا قیمتی کلمہ تم نے ہم تک پہنچانے میں کنجوسی اختیار کی، اس کا اللہ تم سے ضرور پوچھے گا۔ فرانس میں ایک وقت تھا کہ گنتی کی مساجد تھی، اب فرانس میں اس تبلیغ کی محنت کی برکت سے کئی 100 مساجد ہیں اور کئی لاکھ مسلمان ہیں۔ فلپائن میں 400 سال پہلے 100% مسلمان تھے۔ جب دعوت و تبلیغ کی محنت چھوٹی تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان دین سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ مرتد ہو گئے۔ باپ مسلمان، بیٹا کافر، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ پھر فلپائن میں رائے سے جماعتیں گئی تو وہاں دین کی فضا بنتی چلی گئی۔ جب پہلے 1986 میں جوڑ رکھا گیا تو 7 آدمی جمع ہوئے اور 1993 کے جوڑ میں 1 لاکھ آدمی جمع ہوئے۔ اسی طرح آج تیسرا موقع تھا جب اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کر کے بھی وہ نہیں مل پائی تھی، اور اس ملاقات کے نہ ہو پانے کی وجہ بھی اس کی ساس تھی۔ وہ مسلسل ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی ساس کو زندہ درگور کر دیتی، بجائے اس کے کہ ساس نے اس کو گناہ کبیرہ سے بچایا تھا وہ شکر گزار ہوتی۔ اس نے الٹا ساس کو راستے سے ہٹانے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے محبوب سے ملاقات نہ کر سکنے کی وجہ سے طیش میں آ کر اس نے اپنی ساس کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا،
جسے ضعیف العمر ساس بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اس کی تیش میں کمی بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے ساس کو حالت بے ہوشی میں ہی گھسیٹ کر سیڑھیوں کے قریب کر دیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہوئی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ کمرے میں جا کر میوزک سننے لگی تھی اور دل میں عہد کر لیا تھا کہ ہر صورت الگ گھر میں منتقل ہو کر رہے گی، بصورت دیگر میکے چلی جائے گی۔ اس کے میوزک سنتے ہوئے ہی اس کا دیور گھر پہنچا تھا۔ جب اس نے بے ہوش پڑی ہوئی اپنی والدہ کو دیکھا تھا تو بھابی بھابی کرتے ہوئے ثانیہ گلریز کے کمرے کی طرف دوڑا تھا، جہاں وہ کمرے کو اندر سے لاک کر کے بلند آواز سے میوزک سن رہی تھی۔ مسلسل دستک کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، یہاں تک کہ پاؤں کے ساتھ مسلسل ہٹ کرنے کی وجہ سے دروازہ ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ کے دیور شعیب غفور نے انتہائی غصے سے میوزک کے آلات کا سوئچ نکالا اور اس سے پہلے کہ تیش میں آ کر وہ اپنی بھابی کو کچھ غلط بولتا، اس کی ماں کی تربیت آڑے آ گئی تھی۔ اس نے غصے پر قابو پایا اور انتہائی نرمی سے ثانیہ کو اپنی والدہ کی حالت کے متعلق آگاہ کیا۔ اس سے والدہ کو ہسپتال پہنچانے کے لیے مدد مانگی گئی، مگر ثانیہ نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً پڑوسی دوست کی مدد سے وہ اپنی والدہ کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سر میں بہت زور سے ضرب لگائی گئی ہے، ان کو ہوش آنے کے لیے 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ اگر اتنے وقت کے بعد بھی وہ ہوش میں نہیں آتی ہیں تو ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ شعیب نے اس قدر سنگین حالات کے باوجود بھائی کو بتانا مناسب نہ سمجھا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بھابھی کا دیرانہ مطالبہ پورا کرنے میں اس کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اس کی بھابھی عرصہ دراز سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس کا بڑا بھائی جہاں زیب ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ الگ گھر میں منتقل نہ ہونا پڑے، کیونکہ ایک تو وہ یکمشت گھر خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا اور ہر مہینے کرائے کی صورت میں کثیر رقم خرچ کر کے باقی کا انتظام زندگی چلانا ناممکن تھا۔ دوسری بڑی وجہ اس کا چھوٹا بھائی یعنی شعیب خود ابھی زیر تعلیم تھا اور ساتھ میں اس نے کپڑے کی دکان بنا رکھی تھی، جہاں پہلے ٹائم ملازم بیٹھتا اور سیکنڈ ٹائم وہ کھانا کھا کر خود دکان پر چلا جاتا تھا۔ یوں گھر میں والدہ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ثانیہ گلریز کا چال چلن شادی سے پہلے بھی کچھ اچھا نہ تھا اور شادی کے بعد جب گھر میں بوڑھی ساس کے ساتھ رہنا پڑا تو بجائے ان کی عمر اور تجربے سے سیکھنے کے اس نے گھر کے اندر اپنی الگ دنیا بنا لی تھی۔ اس کا شوہر، دیور، ساس سب نے اسے گھر کی مالکن ہونے کا احساس دلایا اور اتنی ہی عزت دی، مگر کم ظرف ثانیہ کو یہ پیار، محبت اور عزت راس نہ آئی۔ پہلے پہل اس نے ہنس مسکرا کر شوہر اور دیور سے ہر سہولت حاصل کی۔ گھر میں نیا فریج، ٹی وی، وائی فائی، بہترین اینڈرائیڈ موبائل لیا۔ جب اپنی ہر فرمائش پوری کروا لی تو اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ بات بات پر الجھنے لگی، کبھی دیور کو کڑوی کسیلی سنا دیتی، کبھی ساس کو بے عزت کر دیتی اور کبھی شوہر پر غصہ اتارنے لگتی، مگر اس کے برعکس سسرال کی طرف سے اسے کسی قسم کا رد عمل نہ ملا، سوائے اس بات کے کہ اسے سب نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ شاید ثانیہ چاہتی بھی یہی تھی۔ اسی دوران اس نے اپنے پرانے محبوب سے رابطہ بحال کر لیا اور سارا دن اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھلا کر موبائل پر اپنے محبوب کے ساتھ غلیظ گفتگو میں مصروف رہنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور اس کی اپنے محبوب کے ساتھ قربت بڑھتی گئی اور وہ شوہر سے متنفر ہوتی گئی۔ اس نے محبوب سے ملنے کی 2 بار کوشش کی، مگر جب وہ سج سون کر گھر سے نکلنے لگتی تو اس کی ساس اسے اکیلے باہر جانے سے منع کر دیتی، اسے شوہر یا دیور کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے کہتی۔ اگر جانا زیادہ ضروری ہوتا تو خود ساتھ جانے کے لیے
لیے تیار ہو جاتی، چونکہ کسی کے ساتھ جا کر ثانیہ کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، لہذا وہ اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کر رہ جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج بھی ثانیہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے نکلی تو اس کی ساس آڑے آ گئی اور اس نے تیش میں آ کر ساس کے سر میں ڈنڈا دے مارا اور خود بیٹھ کر میوزک سننے لگی تھی۔ اس کی ساس ہسپتال تقریباً 1 ہفتہ رہی تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران وہ محض 1 بار اپنے شوہر کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، وہ بھی اس کے شوہر نے انتہائی مجبور کیا تھا کہ اس کی ماں بستر مرگ پر پڑی ہے اور اس کی بیوی طبیعت تک پوچھنے کے لیے نہیں جا رہی، تو زمانہ کیا کہے گا۔ ثانیہ بھی دور جدید کی شاطر لڑکی تھی، وہ اپنے شوہر کی مجبوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب اس کی ساس کو ہوش آ گیا تو بھی اس کی ساس نے ثانیہ کے رویے کے متعلق کسی قسم کی شکایت اپنے بیٹے سے نہیں کی تھی، یا تو اسے اپنے ساتھ پیش آیا حادثے کے متعلق کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر مصلحت سے کام لے رہی تھی۔ مگر ثانیہ نے بجائے توبہ طیب ہونے کے اس چیز کو اپنی کامیابی سمجھا اور خالی گھر ہونے کے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے محبوب کو گھر بلا کر کئی بار گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ جب اس کی ساس اسپتال سے فارغ ہو کر گھر آ گئی تو اس نے ایک بار پھر خود کو قید کی حالت میں محسوس کرنا شروع کر دیا اور ایک بار پھر گھر کے ماحول میں تناؤ آ گیا۔ ثانیہ گلریز جو کہ گناہ کی لذت کو محبت سمجھ رہی تھی، اس نے بنا ساس کی حالت کی پرواہ کیے ایک بار پھر الگ گھر کا مطالبہ دہرا دیا۔ اس کے شوہر نے اس کی حالت کی نزاکت کو سمجھنے کی تلقین کی، مگر وہ باز نہ آئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے دیور پر ہی عزت لوٹنے کا الزام لگا دیا۔ جب بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نہ تو اس کا شوہر اسے گھر میں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی ثانیہ کے ساس اور دیور چاہتے تھے کہ ثانیہ اب ان کے ساتھ رہے، ان سب حالات اور واقعات کے پیچھے ثانیہ کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی صورت میں الگ گھر میں رہ کر اپنے محبوب سے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ثانیہ کے شوہر نے الگ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ثانیہ کو اپنے میکے سے کچھ رقم ادھار مانگنے کا کہا، کچھ رقم خود دوستوں سے ادھار لی۔ یوں انہوں نے آدھی رقم نقد ادا کر کے اور باقی آدھی رقم کی سالانہ اقساط بنا کر ایک بنا بنایا گھر خرید لیا اور ثانیہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئی، جبکہ اس کے دیور نے شادی کر لی اور اس کی ساس اس کے دیور اور دیورانی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی دیورانی نے اس کی ساس کی سگی ماں سے بڑھ کر خدمت کی، کبھی بھی ثانیہ کی طرح شریعت کا عذر نہ کیا، بلکہ جب شعیب گھر آ جاتا اور اپنی بیوی کو آرام کرنے کا کہتا تو بھی اس کی بیوی لیٹنے کے لیے نہ جاتی، بلکہ ساس کے سونے تک اس کے سرہانے بیٹھی رہتی، اور اس کا شوہر ضد کرتا تو وہ کہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بزرگ کی عزت کرنا میری عزت کرنے کے جیسا ہے۔ اس کی ایسی دلیل یہ سن کر اس کا شوہر خاموش ہو جاتا اور دل میں اسے دعائیں دیتا۔ دوسری طرف اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر اس کی ساس بھی اسے لاکھوں دعائیں دیتی۔ ساس اور شوہر کی دعاؤں سے اس کی زندگی چمک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو وسیع رزق عطا کر دیا۔ انہوں نے کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر سٹیل کا بزنس شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شعیب سٹیل انڈسٹری کا بہت بڑا بروکر بن گیا۔ دولت ان کے گھر کی باندھی بن کر رہ گئی، وہی گھر جہاں کبھی ہر وقت جھگڑے کی آواز آتی تھی، آج وہاں امن اور سکون تھا۔ ساس نے شعیب کی بیوی کو اپنی بڑی بہو کے متعلق بتایا تھا کہ کس طرح اس نے اس کے سر میں ڈنڈا دے مارا تھا، اور ساتھ ہی اس کے اعمال کے متعلق بھی بتایا تھا کہ کس طرح ثانیہ کسی غیر مرد کی خاطر اپنے مجازی خدا کو دھوکہ دے رہی تھی، اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ یہ باتیں کبھی اپنے شوہر سے نہ کرنا تاکہ ثانیہ کا گھر قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا، شعیب کا
کاروبار بڑھتا گیا، وہ اپنی اس کامیابی کی وجہ اپنی بیوی اور اپنی والدہ کو قرار دیتا تھا۔ دوسری طرف الگ گھر میں جا کر ثانیہ نے کھل کر گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر شرعی حدود کو رونتے ہوئے اپنا جسم اپنے محبوب کو سونپ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لگامیں کسنا شروع کر دی۔ ثانیہ کے شوہر کو اس کے کردار پر شک ہو گیا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن اچانک وہ گھر آیا۔ اس نے ثانیہ کو اس کے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ یوں حالت غیر میں دیکھ کر وہ شخص صدمہ حیرت اور غیرت سے مر گیا۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ زمین پر گرا۔ بجائے اسے اٹھا کر ہسپتال پہنچانے کے، ثانیہ نے لباس درست کر کے اپنے عاشق کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا اور پھر خود ہی اپنے شوہر کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی، یہاں تک کہ جب گھنٹوں بعد اس کا شوہر ہوش میں نہ آیا تو اس نے اپنے سسرال اطلاع پہنچائی۔ اس کا دیور بھابھی اور ماں کے ساتھ فوراً گاڑی لے کر پہنچ گیا۔ جب وہ جہاں زیب کو لے کر ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ 2 گھنٹے پہلے مر چکا ہے۔ گھر جہاں زیب کے نام تھا، جو بعد ازاں اس کے بھائی کو منتقل ہو گیا۔ گھر کی کچھ اقساط ابھی باقی تھی، جہاں زیب کے بھائی شعیب نے اپنی بھابھی سے کہا کہ اگر وہ رکھنا چاہتی ہے تو باقی اقساط ادا کر کے وہ گھر لے لے، بصورت دیگر میں اپنے بھائی کی نشانی سمجھ کر ساری رقم یکمشت ادا کر کے گھر کا مالک بن جاؤں گا۔ ثانیہ کے پاس اب شوہر والی بہار رہی نہیں تھی اور سسرال سے وہ عرصہ پہلے قطع تعلق کر چکی تھی۔ اسے کہیں اور سے قرض ملنے کی امید بھی نہ تھی، لہذا وہ گھر کے حق سے دستبردار ہو گئی اور شعیب نے ثانیہ کی لگائی گئی رقم اس کو واپس کر کے گھر لے لیا اور رقم لے کر ثانیہ اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی اور ثانیہ کو 2 سال بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھا۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے جو ثانیہ کو گھر سے بطور حصہ ملے تھے تو اس کے محبوب نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس نہ میکا تھا نہ سسرال تھا، مجبوراً ایک فلاحی ادارے میں منتقل ہو گئی، مگر آج بھی وہ اس بات پر قائم تھی کہ الگ گھر کا مطالبہ کرنا شرعی طور پر میرے لیے جائز تھا۔ آج بھی وہ خود کو حق پر جبکہ اپنے شوہر اور سسرال کو ظالم گردانتی ہے۔ اس وقت وہ صدقہ خیرات کی رقم پر پل رہی ہے جو کبھی سسرالی رشتوں کو بوجھ سمجھتی تھی۔ آج ان رشتوں کی اہمیت کا احساس اسے ہوتا ہے، مگر آج وقت گزر چکا ہے۔ ثانیہ اور اس جیسے ہر کردار کو میری نصیحت ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ طائب ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اب بھی وقت ہے کہ راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔ آخر میں ثانیہ جیسے کرداروں کے لیے ایک فتویٰ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ شریعت میں اتنی لچک ہرگز نہیں ہے جتنی سمجھ لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقہ اور رہائش کا اس طرح انتظام کرے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے، اور رہائش کے لیے ایسا مقفل کمرہ، باورچی خانہ اور بیت الخلاء ہونا ضروری ہے جس میں کسی دوسری کا اشتراک اور عمل داخل نہ ہو۔ لہذا صورت مسئولہ کے مطابق اگر شوہر نے ایسا مستقل فلیٹ بیوی کو دیا ہوا ہے جس میں مقفل کمرہ، باورچی خانہ اور بیت الخلاء مہیا ہو تو اس طرح کے انتظام سے شوہر پر واجب سکنا یعنی رہائش کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں بیوی کے لیے الگ مکان کا مطالبہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ دوستو، معاشرے کے اندر ایک اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بیوی اپنے شوہر سے صرف اس لیے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست و احباب کو دعوت دے سکے، وہ ہر وقت آزاد گھوم پھر سکے۔ گویا وہ غلط مقاصد کے تحت الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے یہ غلط مقاصد اپنے خاوند کے والدین کی موجودگی میں پورے نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ لہذا خاوند جہاں مناسب سمجھے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، بیوی بغیر کسی شرعی عذر کے الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، یعنی برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ثانیہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں کو اور ایک بزرگ خاتون
جو اس کی ماں جیسی تھی، اس کی خدمت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی دی۔ اس لیے میں اپنے تمام دوستوں اور اپنی تمام بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا سچا اور خیر خواہ وہی ہے جو آپ کا محرم ہو، چاہے آپ کے شوہر کی صورت میں ہو، چاہے آپ کے والد یا بھائی کی صورت میں ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، بلکہ باقی سب بھیڑیے ہیں جو آپ کو نوچنا چاہتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ آپ کو نوچ کر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کسی پر بھی اعتماد نہ کریں سوائے اپنے محرم رشتوں کے علاوہ۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔